بنا کر اور بالخصوص ہم اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوئے جناب محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آخری کتاب اور آخری شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے اوپر ذمہ لے کر یہ قرار دیا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور قیامت تک یہی دستور عمل ہوگا۔ اور جو شخص بظاہر میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے دائرے سے باہر رہ کر نیکیاں کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اس مبارک موقع پر کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھ کو عمل کی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں کہا شخص، وہ ذی شعور ہو یا بغیر شعور کا ہو، اہل دانش ہو یا نہ ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ملک تاریخ کے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس کا مشاہدہ اور معائنہ ہر شخص ہر لمحہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسے حالات کیوں، ایسے نازک اور مشکل ترین حالات کیوں آ گئے؟ آخر کیوں اللہ رب العالمین ظالموں کو کامیابی اور کامرانی کی منزل طے کروا رہا ہے؟ آخر کیوں ایسے جابر و ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ ایسے حالات پیدا کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ رحمتیں تیری اغیار کی کاشانوں پر اور برف گرتی ہیں بیچارے مسلمانوں پر؟ تو ان حالات کو دیکھ کر اس کو محسوس کیجئے، سمجھیے اور غور و فکر کیجئے، تفکر کیجئے۔ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس کا معیار بدلا نہیں ہے۔ ابد سے ازل تک اللہ رب العالمین کا معیار یہی ہے کہ کامیاب اور کامران وہی لوگ ہوں گے جو اس کے دین کے متبع اور فرمانبردار ہوں گے۔ اور خود قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی سورہ بقرہ اٹھائیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن نہ گھبرانے کی بات ہے نہ غم کرنے کی بات ہے۔ سورہ انبیاء اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ سورہ انبیاء کھولیے، اس کو پڑھیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ زمین کی وراثت کا حق اور اختیار ہم اہل ایمان کو کریں گے۔ سورہ یونس اٹھائیے، سورہ یونس میں اللہ رب العالمین اس طرح فرماتا ہے ننجی علینا حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اہل ایمان کی عبادت کریں، مدد کریں۔ سورہ ابراہیم
پڑھ لیا، تلاوت کر لی اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. اگر یہ ہماری سوچ اور فہم اور یہ ہمارے دماغ کے کسی خانے میں یہ چیز ہے تو اس کو علیحدہ کیجئے. قرآن آپ کے پاس امانت ہے اور آپ خود احساس کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اس امانت کی کتنی ہم نے حفاظت کی ہے، کتنی دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کے پیغام کو ہم نے پہنچایا ہے. اور اس ساری چیزوں کو ذہن میں بٹا کر پھر حالات کا معائنہ کیجئے تو آپ کو ایک چیز بالکل سامنے ہو کر آئے گی کہ یہ جو جملہ حالات ہیں، یہ جو حالات سے دوچار آپ ہو رہے ہیں، ذلت، رسوائی، چیخو پکار، بے بسی، بے اعمال کی، لاچارگی، ان سب کی واحد وجہ صرف اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور اسی آیت کی آخری ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے بڑی جامع بات کہی ہے، اسی سورہ شورى کی اسی آیت میں، کہ یہ جو حالات